مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان۔ بھائیو، آپ نے علماء کرام کی بہت دیر سے نصیحتیں سماعت کی ہیں۔ عمل کے لیے تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے درخواست کی، اذنی وعوجز یا رسول اللہ، اذنی وعوجز یا رسول اللہ۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، لمبی لمبی باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس صحابی نے عجیب انداز سے بات کہی، کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، ایک بات کہی صرف۔ آپ علیہ السلام مزاج کو پہچاننے کے بعد بات کیا کرتے تھے، اس شخص کا مزاج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو نصیحت کیا وہ بڑے غصے والے تھے۔ آپ نے صرف ایک بات کہ اللہ کے بندے غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ بس وہ دن ہے، اس کے بعد اس شخص نے کبھی کسی پر غصہ بھی نہیں کیا۔ یہی اسلام کا مزاج ہوتا ہے، مسلمانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ آخری بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے آگے، اللہ کے رسول کے بات سے آگے مزاج کو لے کر چلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کا طریقہ یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام لے آؤ اور پکے سچے اسلام لے آؤ۔ بس مسلمان ہو جاؤ، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ اور پکے سچے مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد بس ہمیں تو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ بہت دیر سے حضرت مولانا شکیل صاحب چیخ رہے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ علیہ السلام نے مدینے میں جانے کے بعد مسجد نبوی بنانے کی فکر فرمائی۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا بھائی مجھے یہ مسجد کی زمین چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زمین تھی۔ ابو ایوب انصاری نے کہا حضرت آپ قبول فرما لیں۔ ابو ایوب غریب صحابی تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں یہ یوں ہی زمین نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس کی قیمت دے گا؟ اللہ کے رسول کی یہ کہنا تھا دوستو۔ ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پوری زمین کی قیمت میں دے دوں۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہوتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے پاس زمین ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے درخواست کی جائے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو نہ کر دے۔ وہ تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی شخص زمین کہے اور پھر اس کو نہ دے، اگر وسعت ہو تو اس کو فوراً دے دینا چاہیے۔
الغرض میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم چلتے ہیں، یہ وقت اب کچھ کہنے کا نہیں ہے، یہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آج حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں چل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ اپنی گردن کو نیچے جھکا لیں، اپنی ظاہر کی آنکھ کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں، آپ کو اپنے گناہوں کی سیاہی نظر آئے گی۔ تمام دنیا سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ واحد کریم کی یاد میں ڈوب جائیں اور یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد حمدا لا منتہا له دون علمک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گنہگار ہیں، باطناً بھی گنہگار ہیں، ہم گناہوں کی رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب کریم ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ رب کریم ہم تیرے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں، ہمارے دل کی گندگیوں کو صاف فرما دیجئے۔ رب کریم معاف کر دیجئے، رب کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ رب کریم یہ کیسا وقت آ گیا ہے، رب کریم ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اپنے
اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ رب کریم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیسے درندگی کے ساتھ ان کو مار دیا گیا، رب کریم ان معصوم بچوں پر ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ رب کریم تو دیکھ رہا ہے، وہ تیرے پیاروں کی جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے، فلسطین تیرے محبوبوں کی جگہ ہے، آج اس پر کیسا ظلم کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ رب کریم ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، اگر ہدایت مقدر ہے ان کو ہدایت دے دیجئے، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ رب کریم تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، ابرہہ بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جب تو نصرت کرنے پر آتا ہے ابابیل کے ذریعے ابرہہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ رب کریم آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، رب کریم آپ سے رحم کی ہم بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم ہم ان بھائیوں کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم ان کے اوپر کرم فرما دیجئے، رب کریم رحم فرما دیجئے، اے پیارے اللہ رحم کر دیجئے، اے میرے پیارے اللہ رحم کر دیجئے۔ رب کریم یہ وہ وقت ہے، اس وقت دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، رب کریم آپ کریم ہیں، آپ کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، ہم آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، رب کریم کرم کی بھیک دے دیجئے، اے پیارے اللہ رحم کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ کرم کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ اس آکاش کے نیچے اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طے کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا، آپ اپنے بدن مبارک سے اپنے پیرہن مبارک اتارتے ہیں، حالانکہ آپ نے اپنے بدن پر صرف ایک چادر پہن رکھی ہے، آپ چادر اتارتے ہیں اور ننگے بدن ہو جاتے ہیں اور اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ پیارے اللہ وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، کریموں کے کریم ہیں۔ ایک مرتبہ حاضرین کے لیے اعلان کر دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بندو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پیارے اللہ ایک مرتبہ اعلان کر دیجئے، رب کریم یہ اپنے گھروں سے آئے ہیں، پاؤں چل کر آئے ہیں، اس امید پر بیٹھے ہیں اخیر میں تیرا بندہ تیرے سامنے دعا کرے گا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے گا اور تو دعاؤں کو سنے گا۔ رب کریم حاضرین کی دعاؤں کو سن لیجئے، رب کریم ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ رب کریم یقیناً ہم نے آپ کو فراموش کیا، مگر آپ ہمیں فراموش مت کیجئے، رحم کر اپنے نائے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نے ہم کو بھول جا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے پیارے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے، رب کریم اس کٹورے میں کرم کی بھیک دے دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلاظت میں خراب کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں پھٹکارتے ہیں، کہتے بھاگ جا تیرے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے، تیرے کپڑے میں پاخانہ لگا ہوا ہے۔ وہ معصوم سا بچہ لوگوں کی ڈانٹ سن کر رو پڑتا ہے، تڑپ جاتا ہے اور فریاد کرنے لگتا ہے، ایک سہارا ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور زور زور سے ماں کو رو رو کر کے آواز دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، امی 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 ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی آپ دھکا مت دینا، ممی آپ دھکا مت دینا، ممی ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، پیارے امی آپ دھکا مت دینا۔ ممی کی ممتا کو ترس آتا ہے، ممی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے
ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا۔ پیارے اللہ ہم آپ کے سہارے کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ رب کریم ہم نے آپ کو اپنا محبوب مان رکھا ہے۔ اے پیارے اللہ سب نے ہمیں دھکا دے دیا۔ اے پیارے اللہ آپ ہم سے پیار کر لیجئے، اپنے پیار کی گود میں اٹھا لیجئے۔ پیارے اللہ کرم کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اللہ اے پیارے اللہ کرم کر دیجئے۔ اللہ دنیا کے اندر اگر اتنے سارے لوگ کسی کریم کے دروازے پر پہنچ جائیں، ہاتھ پھیلا کر ان سے بھیک مانگنے لگے، یقیناً اس کریم کو رحم آ جائے گا، اس کریم کو ترس آ جائے گا اور ساری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ اے پیارے اللہ ہم آپ جیسے کریم کے دروازے پر ہیں، آپ کے دروازے پر ہم ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اے اللہ آپ سے ہم کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اے اللہ کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ رحم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ یہ وقت وہ پیارا وقت ہے جس میں تیرے بندے، تیرے خاص بندے تیرے سامنے عرض و نیاز کرتے ہیں، آپ کے سامنے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ رب کریم ہم بھی اس وقت میں داخل ہیں، آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہمیں کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ رحم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ ہمیں محروم مت کیجئے۔ اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ اے اللہ اے پیارے اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اے اللہ کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ ہمیں محروم مت کیجئے۔ اللہ اے اللہ ساری دنیا نے ہمیں پھٹکار دیا۔ اللہ اے اللہ ہم کہاں جائیں، کس در پر جائیں، کون ہمارے سنے گا؟ اے پیارے اللہ آپ ہی ہم کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ اس طرح ناراض ہو گئے، ہمیں آپ نے دھکا دے دیا۔ اے اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے در پر موجود ہیں۔ اے اللہ ہم سے پیار کر لیجئے۔ اللہ اے اللہ پیار کر لیجئے۔ اللہ اے اللہ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا ہوگا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اے پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سے دنیا کی معمولی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ جہنم کی وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اے پیارے اللہ آپ ہم سے پیار کر لیجئے۔ اللہ اے اللہ ہم سے پیار کر لیجئے۔ اللہ اے اللہ اتنے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے۔ اللہ اس کٹورے میں کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اے اللہ محروم مت کیجئے۔ اللہ اے اللہ آپ کا محروم کیا ہوا ہمیشہ کا محروم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کرم کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا؟ میرے آنسو سوالی ہے تیرے، یہ گر رہے دامن پہ میرے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ نے دیکھا یہاں کے لوگوں نے تیرے محبوب کے ادارے کے نام پر اور تیرے محبوب کے گھر کے لیے دل کھول کر حصہ لیا ہے۔ اے پیارے اللہ ان کے دینے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اے اللہ خوب قبول فرما لیجئے۔ اللہ اے اللہ جنہوں نے جس نیت سے دیا ہے اے اللہ اس کی نیت کو منظور فرما لیجئے، ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔
اے اللہ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، اے پیارے اللہ آپ اپنی شان ان کو اجر سے نواز دیجئے، اے اللہ بہترین اجر سے نواز دیجئے، اے اللہ بہترین بدلے سے نواز دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس ادارے کے ذریعے سے دین کے اشاعت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ابھی 3 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، ان کی دستار ہوئی ہے، اے اللہ ان بچوں کے سینوں کو قرآن کریم کے نور سے بھر دیجئے، اے اللہ ان کے گھر کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے، ان کے والدین کو بہترین بدلے سے سرفراز فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر والوں قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں یہ ادارہ آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مفتی تنویر صاحب اے اللہ نوجوان بچہ ہے، اے اللہ محنتیں کر رہے ہیں، اے پیارے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لیجئے اللہ، اے اللہ ان کی نصرت فرما دیجئے اللہ، اے اللہ خوب ہمتیں دے دیجئے اللہ، اے اللہ یہ دنیا والے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کبھی ایسی بات بھی کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہے، اے پیارے اللہ اس بچے کو ہمت عطا فرما دیجئے اللہ، اے اللہ تیرے دین کے لیے امت کے بچوں کے لیے دینی خدمت کے لیے لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، رب کریم لوگ ان کو تانا دیتے ہیں، اے پیارے اللہ ان کو ہمت دے دیجئے، ان کی نصرت فرما دیجئے، اے اللہ منظور فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ ایک محبت بھری نگاہ سے اس جگہ کو دیکھ لیجئے، اے اللہ جس جگہ کے لیے ابھی بات ہوئی ہے اے اللہ ان کے اوپر ایک رحمت بھری نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ اس جگہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں تیری بارگاہ میں تیرے مدرسے کے لیے تیرے محبوب کے گھر کے لیے مسجد کے لیے صرف وہی جگہ قبول ہوتی ہے، وہی جگہ ملتی ہے جس پر تیری نظر رحمت ہوتی ہے، اے پیارے اللہ اس جگہ پر اپنی نظر رحمت ڈال دیجئے، اے پیارے اللہ ڈال دیجئے، اللہ ڈال دیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تعاون کو قبول کر لیجئے، اے اللہ تمام حاضرین کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں، بہت پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، بہت سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے، بہت سے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بہت سے اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہیں، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اولاد کے نکوکار بنا دیجئے، مطیع فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بہت سے گھروں کے اندر بچیاں شادی کے قابل ہیں، ان کی بچی شادی کے قابل گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جوانی ڈھل رہی ہے، والدین اس بچی کی ڈھلتی جوانی دیکھ کر پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، رب کریم وہ بچی جب ان کے محلے کے اندر کوئی بارات کوئی بچی رخصت ہوتی ہے وہ آس بھری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر فریاد کرنے لگتی ہے، رب کریم میرا قصور کیا ہے، رب کریم ایسی بچی پر ترس کھا لیجئے، ان کے رشتے کی انتظام فرما دیجئے، بہت سے گھروں کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہیں، دونوں پریشان حال ہیں، رب کریم میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی، رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے، رب کریم بہت سے ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے، ان کے والدین پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں عید آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، ایسے گھر میں خوشیاں نہیں آ پاتی، رب کریم ان نوجوانوں کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے، بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، ان کو مقدمات سے نجات نصیب فرما دیجئے، بہت سے لوگ معاشی پریشانی میں
مبتلا ہیں، رب کریم ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے نوکری کی تلاش میں ہیں، کاروبار کی تلاش میں ہیں، رب کریم ایسے نوجوانوں کو کاروبار مہیا فرما دیجئے۔ رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی ہے، ہمیں کلمے کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت کی لذت کب نصیب ہوگی؟ رب کریم ہمیں کلمے کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نصیب فرما دیجئے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، حیا والی آنکھ نصیب فرما دیجئے، محبت والا دل نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان عطا فرما دیجئے، آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے، اس کے انتشار کو ختم فرما دیجئے، مدارس مکاتب کی حفاظت فرما دیجئے، دین کی خدمت کو یہاں سے عام فرما دیجئے، خانقاہیں جہاں اللہ کی آواز لگائی جاتی ہے اس کی حفاظت فرما لیجئے۔ رب کریم اخیر میں پھر التجا کرتے ہیں، آپ نے ہم جیسے کمزوروں سے کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم بھی تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رکھا ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں کرم سے نواز دیجئے، رحمت سے نواز دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔